الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز حاضرین، رمضان کی عبادتوں اور شب قدر کی جستجو کے درمیان میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے سوالوں کا جواب میں دیتا تھا، لیکن آج ایک سوال میں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں اور جواب آپ مجھے مت دیجیے، جواب آپ اپنے نفس کو، اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو دیجیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، 13-14 سال کے ایک بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے تھے، وضو کا پانی لا دیا، پانی پینے کی ضرورت ہے پانی دے دیا، لوٹا دے دیا، جو ضرورت ہو مسواک لا کر کے آپ کو دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا کر کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور کہا کہ ربیعہ، تم کو جو مانگنا ہے مانگو، تم کو جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لو، یعنی تمہاری جو بھی خواہش ہے، تم جس بھی خواہش کی تکمیل کا مطالبہ کرو گے اسے پورا کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور بات مانگو، کہا نہیں مجھے بس یہی چاہیے۔ مسلم کی روایت اس طرح ہے، مگر مسند احمد میں اضافہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کل بتاؤں گا۔ جب آپ نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کل بتاؤں گا۔ کل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی ہم نشینی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو کس نے سکھایا ہے؟ تم کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ تمہیں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کسی نے نہیں بتائی ہے، لیکن میں نے غور کیا دنیا کی تمام نعمتوں پر تو وہ ختم ہو جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، تو میں نے سوچا کوئی ایسی چیز مانگوں جو باقی رہنے والی ہو، اس لیے مجھے یہ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اپنے نفس کے خلاف بکثرت سجدے کر کے، بکثرت نمازیں پڑھ کر کے میری مدد کرو تاکہ تمہارا یہ مطالبہ آسان ہو جائے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نوافل کثرت سے پڑھنا، سنتوں کی پابندی کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت ملنے کا سبب ہے۔ اس لیے ہم سب کو کثرت کے ساتھ سنت اور کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے علمی علامت سے کبھی کثرت السجود، اس سے میں نے دیکھا کہ بہت سے اہل علم یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ رات میں جتنا نماز آدمی پڑھنا چاہے پڑھتا رہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کوئی عدد متعین نہیں کیا ہے اور کہا ہے اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ یا اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے رمضان کی رات میں نماز پڑھا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس میں کوئی عدد اور رکعات کی کوئی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا ہے۔ یا اسی طرح سے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا کہ کتنی رکعت نماز پڑھے۔ اس لیے رات میں کوئی آدمی کتنا ہی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ بات عام طور سے مقلدین کے یہاں پیدا ہوتی ہے، بات ذرا ٹیڑھی ہے مگر سنیے گا، یہ بات عام طور سے مقلدین کے یہاں پیدا ہوتی ہے، اور انہی مقلدین سے لے کر کے ہمارے علماء جو ہندوستان میں یا جو سعودیہ میں مشغول ہوتے ہیں وہ اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے ہندوستان میں نشر کرتے ہیں، اور پھر بات آتی ہے کہ آدمی رات میں تراویح کے علاوہ نفل کی نیت سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں کوئی عدد متعین نہیں کیا ہے، اور اس کی زیادہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا ہے۔ یہ استدلال عام طور سے لوگ کرتے ہیں، مگر ایسا استدلال کرنے والے 2 باتیں بھول جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ رات کی نماز اور خاص کر کے رمضان کی تراویح یہ نفلی نماز نہیں ہے، یہ سنت ہے، بلکہ بعض لوگوں کے بقول سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمی اور بیشی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ غلطی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان عمومات کی تخصیص کے لیے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی سیرت موجود ہے۔ آپ نے عشاء سے لے کر کے فجر تک جو نماز پڑھی ان کی تعداد جو ہے اور زندگی بھر جس کی پابندی کیا ہے، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں کبھی بھی آپ اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے، تو زیادہ کرنے کی تو نفی کیا ہے، مگر 9 بھی پڑھتے تھے، 7 بھی پڑھتے تھے، تو 9 اور 7 کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ نہیں کرتے تھے مگر کم پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی زندگی بھر پابندی کریں، کبھی بھی سفر اور حضر میں کبھی بھی اس پر اضافہ نہ کریں، اور ہم لوگ سمجھیں کہ نہیں بھائی عبادت تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یہ اسوہ حسنہ ناقص نہیں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے ادھورا نہیں رہ گیا کہ اس میں پورا نہیں پڑتا، اس سے اور زیادہ ہم کو کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کو اگر دیکھا جائے سنن اربعہ اور مسند احمد کی اس دوسری روایت سے جسے ابو ذر غفاری اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25ویں رات صحابہ کرام کو جماعت سے نماز پڑھائی اور آدھی رات کو نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے کہا کاش آپ رات کے بقیہ حصے میں بھی نماز پڑھا دیتے تو اچھا ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ موقع بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے صحابہ کرام کا کہ اور نماز پڑھنی چاہیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلب کو قبول نہیں کیا بلکہ رد کر دیا اشارے اشارے میں، اور کہا کہ نہیں تمہیں مزید نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کے ساتھ جب تم نے نماز پڑھ لیا تو گویا کہ پوری رات تم نے قیام اللیل کر لیا، اس لیے مزید تم کو قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، تو اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو تنہا بھی پڑھنے کی اجازت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، کیونکہ اگر یہ کہنا ہوتا تو آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے پوری رات قیام اللیل کا ثواب حاصل کر لیا۔ بہرحال بات میری دوسری طرف نکل گئی، میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ
یہ 13 اور 14 سال کے بچے ہیں، ان سے سوال ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری کوئی طلب اور خواہش ہے تو کہو، اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ وہ بچہ کہہ رہا کہ کل بتاؤں گا میں۔ اس کے بعد اس نے غور کیا دنیا اور اس کی نعمتوں پر، دنیا اور اس کی آسائشوں پر، اور دنیا اور اس کی عیش مستیوں پر، سب دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آخر میں کہا کہ یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو مٹ جائے گی، تو ایسی چیز کیوں مانگوں جو مٹ جانے والی ہے؟ پھر اس نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو مٹنے والی نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہی سوال کریں، آپ سے یہی بات پوچھی جائے کہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہو، تو آپ کے دل میں کیا جواب ہے؟ وہ ایک کم عمر بچہ ہے، اس کی پوری زندگی آگے اس کی منتظر ہے، اسے گھر چاہیے، اسے بیوی چاہیے، اسے گاڑی چاہیے، اسے دنیا کی آسائشیں چاہیے، اسے یہ چاہیے، اسے وہ، کہ پوری زندگی ضروریات کا ایک دفتر اس کا انتظار کر رہا ہے، پوری زندگی کے مسائل آگے اس کے منتظر ہیں، وہ اس میں سے کچھ بھی مانگ سکتا تھا، کسی بھی چیز کا سوال کر سکتا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں مانگا۔ وہ بھی ایک بچہ، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راہ عظیمت کی تعلیم دی تھی اپنے صحابہ کو، جس استقامت کی تربیت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اس میں یہ بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ وہ یہ احساس کر رہا ہے کہ مجھے نبی سے کس بات کا سوال کرنا چاہیے اور کس بات کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر وہی الٹ کر کے سوال اگر ہماری طرف آئے، ہم سے یہ سوال ہو، تو آپ بتاؤ آپ کے دماغ میں کیا سوال ہے؟ آپ کیا مانگو گے؟ آپ کیا طلب کرو گے؟ آپ کیا سوال کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ پر جو عفریت مسلط ہے، جو مادیت کا بھوت بری طرح سے آپ کے دل اور دماغ پر سوار ہے، کیا آپ کو اس جیسی باتیں سوچنے کی اجازت دے گا؟ اس وقت جو بات رائج ہے سماج میں، جسے سکہ رائج الوقت کہیے یا جسے نعرہ مجتمع سوسائٹی کا نعرہ کہہ لیجیے، وہ ہے مادہ، وہ ہے روپیہ، وہ ہے پیسہ، وہ ہے دولت، حلال سے آئے یا حرام سے آئے، چوری سے آئے یا بےایمانی سے آئے، مسجد سے آئے یا مدرسے سے آئے، دوسروں کے حقوق ہڑپ کر کے آئے یا بےایمانی کر کے آئے، آنا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے باپ کا حق مارا جائے گا، اپنے بھائی کا حق مارا جائے گا، اپنے بیٹے کا حق مارا جائے گا، اپنے بھتیجے کا حق مارا جائے گا، اپنے سماج کا حق مارا جائے گا، اپنے ناداروں اور اپنے کمتر لوگوں کا حق مارا جائے گا، کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یار بیچارے کا بڑا نقصان ہو جائے گا، یعنی حرام نہیں کھائے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حلال کھلانے کی فکر نہیں ہے، حرام سے روکنے کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ بیچارے کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک حرام کھا رہا تھا، اب نہیں کھائے گا حرام۔ کتنی ٹیڑھی اور کتنا ٹیڑھا دماغ ہے ہمارا، کبھی آپ غور کرتے ہیں اس پر؟ تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ضمیر کو یہ سوال دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے یہ سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، فرض کیجئے، تو آپ کیا مانگو گے؟ آپ کیا مطالبہ کرو گے؟ ہے یہ جذبہ کہ دنیا کی نعمتوں سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، دنیا کی نعمتیں مل جانے والی ہیں اور ایسی چیز کی طلب ہونی چاہیے جو باقی رہنے والی ہو؟ ہے دل مردہ ہم میں سے کسی کے پاس یہ سوال دے کر کے اٹھتے؟ بہت سی چیزیں فہرست میں پڑی ہوئی ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا زندگی میں باقی ہے، اس کو مہلت نہیں دیتا انسان کو کہ پلٹے آخرت کی طرف، سوچے آخرت کی باتیں، سوچے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، موقع نہیں ملتا انسان کو سوچنے کا۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کیا تھا، اس میں ان کو بلند ہمتی، عزیمت
اور بلند درجات کے حصول کی تعلیم دی تھی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک کمسن بچہ جب اس سے سوال ہوتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا سوال پورا ہوگا، میری خواہش کی تکمیل ہوگی، تو وہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگتا، دنیا کی کسی نعمت کا سوال نہیں کرتا۔ تو کیا ہم بڑے لوگ 13-14 سال کے بچوں کی بات نہیں کرتا میں، وہ تو ننگے گھومتے ہیں یہاں سڑکوں پر، آوارہ کتوں کی طرح سے یہاں سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، میں ہم بڑوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر یہ سوال ہمارے پاس آئے تو ہے ہمارے پاس کوئی چیز مانگنے کی جسے ہم مانگ لیں؟ یہ بات ذرا سوچیے گا جا کر کے اپنے گھر، اور تنہائی میں اس پر ایک مرتبہ غور کیجیے گا، پھر اپنے دل کو ٹٹول کر، اپنے نفس کو جھجھوڑ کر کوئی ایک لاہ عمل طے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان میں اللہ رب العالمین آپ کو اس کے ذریعہ کچھ فائدہ دے، اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔